مجھے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے کچھ مزید اپڈیٹس دی۔ اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے جو نمبر سینیریو رکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایکچولی یہ ٹائی بھی ہو سکتا ہے۔ چودھری نثار جو ایکچولی اس پوری سیاسی کھیل سے بالکل باہر رہے ہیں ابھی تک، ایک دم ان کی اہمیت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ہی ان کو فون کھڑکا رہے ہوں، اے تاڑی مہربانی اپنی نظر کرم جو ہے وہ ہماری طرف کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کل رات کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایک نمبر گیم تھوڑی سی سامنے پیش کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے کچھ مزید اپڈیٹس دی، اور ان مزید اپڈیٹس کے ملنے کے بعد اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ بلکہ میں یہاں تک آپ کے سامنے سچویشن رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ گیم ٹائی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح کرکٹ کا میچ ٹائی ہوتا ہے نا اور سپر اوور کی طرف جاتا ہے، تو یہ گیم ٹائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ یہ ابھی جو میں آپ کے سامنے یہ سارا فارمولا رکھوں گا، تو چودھری نثار جو ایکچولی اس پوری سیاسی کھیل سے بالکل باہر رہے ہیں ابھی تک، انہوں نے بالکل بھی کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا میچ کے اندر، نہ بالنگ کی نہ بیٹنگ کی، ایک دم ان کی اہمیت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوگا، میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو نا بڑی تفصیل سے اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی اسی جت گئے، اور مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حمزہ شہباز سیف ہیں۔ لیکن میں بھی آپ کے سامنے جو نمبر سینیریو رکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایکچولی یہ ٹائی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، میں صرف یہ ایک کیلکولیشن کے بنیاد کے اوپر یہ بات کرنے لگا ہوں، لیکن کیلکولیشن جو ہے بڑی ٹھوس ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے اس کے ثبوت بھی پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے میری بات کو بڑے غور سے سننا ہے۔ اچھا جی، اب اس وقت سچویشن یہ ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، سب سے پہلے ان کی طرف آ جائیں۔ مسلم لیگ نون کے ٹوٹل 166 ایم پی ایز ہیں، 166، جس میں جگنو محسن کا جو ایک انڈیپینڈنٹ کا جو ووٹ ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہے، تو اگر آپ ان کو ایڈ کر دیں تو یہ 166 بنتے ہیں۔ اس میں سے 4 افراد ان کے جو ہے وہ منحرف ہو چکے ہیں، 4 افراد منحرف ہیں۔ 166 میں سے آپ 4 نکال دیں تو یہ 162 بن جاتے ہیں۔ ابھی میں صرف جو موجودہ حکومتی اتحاد ہے پہلے میں اس کی بات کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ایم پی اے ہیں، اگر آپ 7 ایم پی اے ایڈ کریں تو یہ تعداد بن جاتی ہے 169۔ میں منحرف ان کے ارکان بھی نکال رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کے بھی بیچ میں رہا۔ اب آپ آ جائیں 169 پہ، آ کے آپ کھڑے ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کل لوگوں کی تعداد ہے 183، لیکن اس 183 میں 25 ایم پی ایز جو ہیں وہ منحرف ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان منحرف اراکین کی تعداد نکال دیں 183 میں تو وہ بن جاتی ہے 158۔ مسلم لیگ کاف کے 10 ایم پی ایز ہیں، اگر آپ ان کی تعداد بیچ میں ڈال دیں ان کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو یہ بن جاتی ہے تعداد 168۔ تو یہ دونوں آ کے کھڑے ہو گئے 168 پہ اور 169 کے اوپر، ایک ووٹ کا فرق ہے، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ ہیں جس میں کل 4 آزاد اراکین ہیں، جس میں سے چودھری نثار کو فی الحال آپ سائڈ پہ کر دیجئے کیونکہ وہ ووٹ ہی نہیں ڈال رہے اور نہ وہ کوئی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو 4 کے بجائے آپ 3 آزاد اراکین کو کنسیڈر کریں۔ اب 3 آزاد اراکین کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں جی احمد علی اولاخ، قاسم لانگا اور بلال وڑائچ۔ یہ 3 آزاد اراکین ہیں جنہوں نے اب تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی، لیکن ان 3 افراد نے پچھلی دفعہ نون لیگ کو ہی ووٹ ڈالا تھا، یعنی حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا۔ تو آزاد اراکین کو بھی اگر آپ 3 مزید ان کے ایڈ کر لیں 169 میں، تو یہ تعداد بن جاتی ہے 172۔ اس کے بعد ایک ووٹ ہے راہ حق پارٹی کا، معاویہ اعظم طارق صاحب کا،
انہوں نے بھی حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا. یہ تعداد ہو جاتی ہے 173. اب مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے وہ 173 کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی تعداد ہے 168. دونوں میں ووٹوں کا فرق آ گیا 5. اب جو 5 اراکین کا جو فرق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اسے پورا کرنے کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے. وہ کس طرح, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو 25 اراکین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ہیں, جن کو ایکچولی ہم نے نکالا تھا 183 میں سے, ان 25 میں سے 3 خواتین ہیں اور 2 مائنورٹی کے ووٹس ہیں. 3 خواتین ہیں اور 2 مائنورٹی کے ووٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر تمام منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا, کیونکہ وہ فیصلہ بھی آنا ہے, ان کو اگر ڈی سیٹ کر دیا, بلکہ اس میں آپ کو ایک اور بھی ڈیولپمنٹ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی کل جو آپ نے فیصلہ دیا تھا, بلکہ جو اپنی رائے دی تھی, اپنا اوپینین دیا تھا, اس کی ذرا کاپی دے دیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو 25 اراکین ہیں ان کے حوالے سے انہیں ڈی سیٹ بھی کر سکتا ہے. ابھی مجھے نہیں پتا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو جو 5 جو ریزرو سیٹس کے اوپر لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں مائنورٹی کے 2 اور خواتین کے 3, اگر وہ جیسی ڈی سیٹ ہوں گے تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف نے اور تمام سیاسی جماعتیں جب الیکشن ہوتے ہیں, جنرل الیکشن 2018 کے, تو ایک بڑی لمبی لسٹ دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ ساری لسٹیں, مثال کے طور پہ خواتین کی انہوں نے اگر 50 سیٹیں نام دیے ہوئے ہیں اور اس میں سے, میں مثال دے رہا ہوں صرف, اور اس میں سے 30 جو ہیں وہ جا کے ریزرو سیٹ پہ آ جاتی ہیں, ان میں سے اگر 3 ہٹیں گی تو پھر 31, 32, 33ویں نمبر پہ اوپر جو نام دیا ہوگا نا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ آٹومیٹکلی ان 3 سیٹوں کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور وہ ان سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گی. اور اسی طرح اقلیتی جو ممبران ہیں ان کی بھی لسٹیں گئی ہوئی ہیں اور وہ بھی 2 سیٹیں جو ہیں وہ جا کے اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گی. تو یہ جو مسلم لیگ نون 173 پہ ان کا اتحاد کھڑا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو 168 کے اوپر پہلے موجود تھا, ان 5 افراد کے ایڈ ہونے سے وہ بھی 173 کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو مسلم لیگ نون کا اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد دونوں 173 کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس ساری چیز کو 173 کے بعد اب یہاں پہ کون آتا ہے سب سے امپورٹنٹ, وہ آتے ہیں چودھری نثار صاحب, جن کا ووٹ ہم نے ابھی تک کاؤنٹ ہی نہیں کیا تھا, جن کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان کے ووٹ کو ہٹا کے سائڈ پہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ووٹ ہی نہیں ڈالتے. اگر تو یہ سچویشن بنتی ہے اور یہ ڈیڈ لاک بنتا ہے 173 کا, تو پھر چودھری نثار کا جو 1 ووٹ ہوگا وہ اگلے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کر دے گا کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا, کیا وہ حمزہ شہباز ہوں گے یا وہ چودھری پرویز الہی ہوں گے. اچھا, اب اس ساری چیز میں مختلف فیکٹرز ہیں جو کاؤنٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. سب سے پہلے ذرا نون لیگ کی طرف آئیے. نون لیگ سے جب میری بات ہوئی اور میں نے ان کے سامنے پوری کیلکولیشن رکھی تو انہوں نے کہا کہ جی کیلکولیشن تو آپ کی درست ہے, آپ کی کیلکولیشن نمبر آپ کے غلط نہیں ہے, نمبر آپ کے درست ہیں, لیکن اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک, انہوں نے کہا یہ ساری چیز اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ جو 25 منحرف اراکین ہیں ان کو کیا ڈی سیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو ڈی سیٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلریڈی جو صدر کا جو ریفرنس تھا وہ اس الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ میں آ چکا تھا اور اس کے بعد یہ الیکشن ہوا ہے. اب یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر تو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تو پاکستان تحریک انصاف کے 5 ووٹ تو فوراً ہی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور وہ فوراً ان کی تعداد جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی. جو باقی افراد ہیں, مطلب 25 میں سے باقی جو 20 ایم پی ایز ہیں, وہ تو ان کے اوپر پہ ان کی سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا وہ بات کی بات ہے. لیکن فی الحال فوراً 5 افراد جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے. اور اس کی سب سے بڑی اس کی نشانی جو ہے, مونس الہی نے ایکچولی کل اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا, اور اگر آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے پلیز ایڈ 5 بیک فرام 25 ایز 3 وومن اینڈ 2 مائنورٹی سیٹس ول بی فلڈ اگین. تو یہ 5 کی تعداد بڑی امپورٹنٹ ہے. اس طرح فی الحال کی بات آج کی تاریخ میں 173 کا یہ جو ہنسہ ہے یہ آ کے اس میچ کو ٹائی کر سکتا ہے, اور اس کے بعد 1 ووٹ وہ جو چودھری نثار والا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب چودھری نثار کی سچویشن یہ ہے کہ وہ آلریڈی اپنے آپ کو سیاست سے فی الحال انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے. وہ آلریڈی پنجاب اسمبلی کا اوتھ لے چکے ہوئے ہیں, بطور ایم پی اے اوتھ تو انہوں نے لے لیا ہوا ہے. لیکن
اس ساری صورتحال میں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، پرانے کلاس فیلوز بھی ہیں آپس میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چودھری نثار کی شہباز شریف کے ساتھ بھی بڑی دوستی ہے. نواز شریف سے بڑی ناراضگی ہے، مریم نواز سے بڑی ناراضگی ہے، لیکن شہباز شریف سے بڑی ان کی دوستی ہے. اب چودھری نثار کیا شہباز شریف کی دوستی کی طرف جائیں گے یا عمران خان کی دوستی کی طرف جائیں گے، یہ فیصلہ چودھری نثار نے کرنا ہے. لیکن اس پوری سچویشن میں چودھری نثار جو ہیں وہ ایک دم اہمیت اختیار کر سکتے ہیں اگر سچویشن یہاں پہ آ کے لاک ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز کے اندر نون لیگ نے ایک اور بھی پلان بنایا ہوا ہے، بلکہ دو پلان بنے ہوئے ہیں. دو پلان ہیں ان کے. ایک پلان ان کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس دن جو ووٹ ڈالا تھا حمزہ شہباز کو، اس کے اندر ہم نے 25 منصرف اراکین نے تو ووٹ ڈالا تھا، لیکن ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے اس اتحاد میں سے 10 اور افراد موجود ہیں جو ہمارے لیے ووٹ کرنے کو تیار ہیں، یا ہمارے لیے ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا الگ ہونے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 10 ایم پی اے اور بھی موجود ہیں. اگر تو ایسی بات ہوتی ہے تو پھر یہ نمبر گیم ٹوٹلی چینج ہو جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ایک اور، وہ یہ ہے کہ اس پورے فارمولا کے اندر میں نے کاف لیگ کے 10 ایم پی اے بیچ میں ایڈ کیے ہوئے ہیں، جس میں آبویسلی پرویز الہی خود بھی شامل ہیں. اب کاف لیگ کی صدارت جو ہے وہ چودھری شجاعت کے پاس ہے، اور پارٹی نے اگر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے وہ تو پارٹی کے سربراہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف ڈالنا ہے. اور اگر آپ پارٹی کے سربراہ کی اجازت کے بغیر کسی طرف ووٹ ڈالیں گے، جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے، تو آپ کا ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. اب اس وقت چودھری شجاعت حسین کے جو صاحبزادے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اتحاد کے ساتھ ہیں. صالح حسین وہ آلریڈی ان کے ساتھ ہیں. طارق بشیر چیمہ جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، وہ بھی اس وقت موجودہ حکومتی اتحاد کے اندر ہیں. تو مسلم لیگ نون کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ اگر چودھری شجاعت حسین کو ایسی انسٹرکشنز جاری کر دیں کہ جناب مسلم لیگ کاف جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جا کے ووٹ کرے گی، تو پنجاب اسمبلی کے یہ جتنے بھی ووٹس ہیں یا تو ان کو نون لیگ کو سپورٹ کرنا پڑے گا، یا پھر ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہاں ووٹ نہیں کریں گے. اب ظاہری بات ہے یہ بھی ساری بات جو ہے ifs and buts کے اوپر ہے کہ کیا چودھری شجاعت ایسا کوئی حکم جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیا وہ یہ ساری چیز کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب کے لیے یا اپنی ظاہری بات ہے اپنی فیملی ممبر کے لیے ایسی کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ نون لیگ کے اندر جو تھاٹ پروسیس ہے صرف میں وہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن فی الحال اگر جو نمبر گیم کی ہم بات کریں تو وہ 173 کے اوپر جا کے ٹائی ہوتا ہے. اب یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا آتا ہے. کیا وہ ان 25 افراد کو ڈی سیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن پنجاب کی سیاست کے اندر جو ہے ایک یہ ٹائی میچ کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے. چودھری نثار کی اہمیت جو ہے وہ ایک دم اجاگر ہو سکتی ہے، اور کچھ پتہ نہیں پھر عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ہی ان کو فون کھڑکا رہے ہوں کہ جناب تاڑی مہربانی اپنی نظر کرم جو ہے وہ ہماری طرف کریں. وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس. ایک بات. اچھا، اس کے علاوہ ایک دو خبریں اور ہیں. ایک تو خبریں یہ ہیں کہ جناب ڈالر نے جو ہے آج ڈبل سینچری اپنی کمپلیٹ کر لی ہے، اور ڈالر کے حوالے سے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس موجودہ حکومت کے دور میں، میرے قائد کی حکومت میں، اب وہ تقریباً اس نے کوئی 18 روپے کی جمپ مار دی ہے. 182 سے 200 تک اب پہنچ چکا ہے، بلکہ 200 روپے بھی کہیں پہ شارٹ ہوا ہے، وہ نہیں مل رہا. انٹر بینک میں تقریباً 198 199 کے اوپر آ کے کھڑا ہو چکا ہے. تو بڑھتے ڈالر کی اس پریشانی کی وجہ سے کچھ اور فیصلے بھی آج کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ خبریں آ رہی ہیں کہ موبائل فونز کے اوپر ٹیکس جو ہے اس کو بھی دگنا کیا جا سکتا ہے. دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ امپورٹ کے اوپر، لگژری آئٹمز کی امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اور تاکہ ڈالر کا جو آپ کا بل ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور اسی سلسلے میں ایک اور خبر بھی یہی ہے کہ دوحہ کے لیے پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے دوحہ پہنچ چکی ہے، اور اب فیصلہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے. کیا آئی ایم ایف سے ہمیں 1 ارب ڈالر کی جو گرانٹ ہے وہ ریلیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو ایکچولی روک دی گئی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر رہی تھی. تو اگر تو یہ سب کچھ نہ ملا تو شہباز شریف صاحب کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے وہ مزید بے قابو ہوتا جا رہا ہے،
اور یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 5000 میگا واٹ تک اب شارٹ فال آ چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ مزید شارٹ فال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو منسٹری ہے انرجی کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں 100 ارب روپیہ ابھی فوراً چاہیے اگر آپ نے پاور پلانٹس کو جو ہے وہ کول یعنی کہ کوئلہ سپلائی کرنا ہے، اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے 100 ارب کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ میرے عقائد کی اس حکومت نے ویسے تو اعلان کیا تھا کہ 1 مئی کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن لوڈ شیڈنگ نے ابھی بھی جو ہے وہ زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ان تمام چیزوں کو کس طرح سنبھالا جائے۔ اگر تو یہ سب کچھ ہو گیا، اگر تو پیسے آئی ایم ایف سے ریلیز ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے بڑی سخت پریشانی موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ سر اٹھانے والی ہے، اور شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔